بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبد الصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر اپنی اس محفل میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جس پر ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم بھی مشکور ہیں۔ جی، جزاک اللہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہوگا کہ ایک چیز ہے عربی میں جس کے لیے سطر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں بھی عام طور پر سطر پوشی کا لفظ مستعمل ہے، لیکن سطر پوشی اردو میں عام طور پر اس سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ یہ کہ جسم چھپانا، لیکن اس کے معنی در حقیقت وسیع ہیں اور کافی جامع ہیں، کہ جسم چھپانے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اپنی کمزوریاں اور یہ کہ اپنی ضروریات اور جو اپنی حاجتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو عیوب ہیں، خواہ وہ اپنے عیوب ہوں یا کسی دوسرے کے عیوب ہوں، یا انسان سے کوئی گناہ، کوئی معصیت، اللہ کی کوئی نافرمانی سرزد ہو گئی ہو، تو بجائے اس کے کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، یا یہ کہ اس کی نظر اگر کسی دوسرے پر پڑ گئی اور اس کا کوئی عیب یا کوئی گناہ اس کے علم میں آ گیا، تو اسے ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے اس کی سطر پوشی کرنی چاہیے۔ تو آئیے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے آج کے انہی محترم مہمان کی زبانی۔ تو شیخ، یہ سطر یا سطر پوشی، تو اس بارے میں کچھ تفصیلی رہنمائی فرمائیے گا، جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ در حقیقت سطر پوشی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے زبان میں وہ محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اس سے مراد صرف بدن کے سطر کو چھپانا۔ جی، لیکن در حقیقت اس کا معنی بہت زیادہ عام ہے، اور سطر یہ صفات حسنہ میں سے ہے، اچھی صفتوں میں سے۔ در حقیقت انسان کے بدن سے اور اس کے اعضاء سے جو اعمال اور جو اشارے صادر ہوتے ہیں وہ دو قسموں پر ہیں، ایک تو صفات حسنہ اور دوسرے صفات سیئہ، بری صفتیں، بری عادتیں۔ تو سطر ان عادتوں میں سے ہیں جو بہت بہترین عادت شمار کی جاتی ہے۔ جی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ حیی ستیر، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شرم کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ چھپانے والے ہیں۔ تو یہ صفتیں، یہ صفت خداوند کریم کے اندر بھی ہے، یہ صفت انبیاء صالحین میں ہے، اور یہ صفتیں تمام نیک لوگوں کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے، اور اس کی بے انتہا فضیلتیں ہیں اور اس کی نوعیتیں ہیں۔ اور در حقیقت جو انسان کے اندر سے برائیاں جو ہے صادر ہوتی ہیں، اور انسان ایک قسم کا کمزور، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، تو اس بنیاد پر اس سے جو برائیاں صادر ہو گئی، جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھے، اور اسی طریقے سے جو اس کی خلقی اور پیدائش عیب ہیں، جی، وہ تو خداوند کریم کی ذات کی وجہ سے اور اس کے پیدا کرنے سے ہے۔ تو اس پر انسان اگر کبھی تانا زنی کرے اور اس کی جو ہے عیب جوئی کرے، تو یہ ایک بہت بڑا عیب اس کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے اندر بھی یہ صفت ہے۔ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خاص صفت ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ جی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جیسا کہ ستیر یعنی بہت زیادہ چھپانے والی ذات، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو گناہگار ہوگا اور وہ آئے گا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن، اللہ اس کو قریب کرے گا اور اس کے گناہ اس کے اوپر جو ہے اس کو گنائے گا اور بتلائے گا پوشیدہ طور پر، جی مخلوق کے اندر اس کو عام نہیں کرے گا، اور اس سے جو ہے اس کا وہ اظہار کرے گا کہ اور اس کا اعتراف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی دیکھیے سارے مخلوق کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر رہے ہیں اور صرف اس سے محو گفتگو ہیں اور اس کو اس کا اعتراف کرا رہے ہیں اور وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے بخش دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ جو ہے گناہوں کو چھپانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے جی اندر یہ جو آتا ہے، حدیث آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، ہم اس کے بارے میں آگے مفصل گفتگو کریں گے۔ تو فی الحال میرا خیال میں جو ابتدا میں آپ نے جس طرح ترتیب قائم کی ہے کہ سطر کی اہمیت جی سب سے بڑھ کر اس چیز سے ظاہر اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی خود ستیر ہیں، یعنی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے بعد یہ کہ جو اللہ کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام تھے، جی یہ سطر پوشی یہ ان کی صفات میں سے یہ چیز تھی۔ جی تو مثال کے طور پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی کیا کیفیت تھی اس بارے میں، جیسا کہ خود قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے، جی یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ یہ آیت اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو سطر پوشی کی صفت ہے، اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ در حقیقت جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اس قوم کی در حقیقت عادت ہی یہی ہے کہ انبیاء کرام کی ذات پر، ان کی صفات پر اور ان کی تمام حرکتوں کے اوپر وہ نشانہ اور تنقید کرتے ہیں اور برساتے ہیں۔ تو ان کی حرکات و سکانات پر جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی انہوں نے بعض چیزوں کے اوپر جو ہے اعتراض کرنا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ جو ہوا ہے اس کے ذریعے سے، جیسا کہ تفسیر کے اندر آتا ہے اور وہ بہت ظاہر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض جو کمزوری تھی جس کے اوپر وہ اشارہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ در حقیقت وہ کمزوری ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جی کہ وہ کمزوری تھی ہی نہیں۔ جی وہ تھی ہی نہیں۔ جی تو اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سر عام سب کو بتلا دیا کہ وہ کمزوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ تو اچھی بات تھی کہ وہ سطر پوشی اور بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ان کا جسم کہیں سے برہنہ نہ ہو، کہیں کوئی عضو نظر نہ آئے، تو خوب لباس اپنا سنبھال کر اور احتیاط سے پہنا کرتے تھے۔ لوگوں نے باتیں بتائیں، ان کی قوم کے لوگوں نے باتیں بنائیں اور الزام لگائے، کھیل تماشا بنایا کہ کوئی عیب ہے ان کے جسم میں، جی تو جو اس وجہ سے ان کی پریشانی کا سبب بنی ہے بات۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے جسم پر جو ہے وہ اس قسم کا اعتراض کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے سامنے بتلا دیا کہ یہ کمزوری ان کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا ان چیزوں سے اور ان الزام تراشیوں سے جو اس کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ جی دیکھیے آپ علیہ السلام، اور بری کیسے کیا؟ جو واقعہ بہرحال مختصر واقعہ ہے، لیکن اگرچہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کی براءت ثابت کر دی کہ یہ عیب جو تم ان کے بارے میں کہتے ہو اور تماشا بناتے ہو وہ نہیں ہے ان میں۔ تو ایک بار وہ غسل کر رہے تھے کسی جگہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے کہیں رکھے غسل کرنے کے لیے، اور وہ کپڑے اڑ گئے ہوا سے یا کسی بھی طرح، اور اس میں بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ یقینی نہیں ہے تو ہم بس اسی پر اکتفا کریں گے کہ کپڑے کسی بھی طرح اڑ گئے، وہاں سے دور ہو گئے۔ جی ہاں، اب وہ کپڑے لینے کے لیے جب دوڑے تو بے اختیار ان کا جسم کچھ لوگوں کو نظر آ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ عیب ان میں نہیں ہے، جو وہ عیب جو ہی کر رہے تھے جی اور ان کے عضو مخصوص پر جو اشارہ کر رہے تھے وہ غلط ہے،
صحیح. اور سب لوگوں نے اس چیز کو جو ہے دیکھ لیا. اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا ان کو مشاہدہ کرانے کا تاکہ وہ اس مذاق سے باز آ جائیں. باز آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی. وہ بھی بیان فرمائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے بہت زیادہ شرمیلے تھے. جی. حتیٰ کہ کوئی عضو بدن کا اور ان کے چمڑے کا لوگوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. اتنے زیادہ شرم. تو اس زیادہ شرم کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے عضو مخصوص پر جو ہے نشانہ کرنا شروع کر یعنی دیا. حدیث یہاں تک ہے جی. ان موسیٰ كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. حدیث بس یہاں تک ہے. تو اس بارے میں گفتگو فرما دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آیا ہے کہ آپ بڑے جوشیلے اور جذباتی تھے. جی. اور بہت زیادہ یہ ایک بڑا مفصل قصہ ہے کہ آپ غسل کے لیے تشریف لے کر گئے. جی. اور وہاں کپڑے رکھا اور وہ کپڑے اڑ کر چلے گئے اور سب قوم نے ان کو اس چیز کو دیکھا. جی. اور بہرحال تو مقصد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی تھی اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے. تو نبیوں کی یہ صفت رہی ہے کہ برہنگی کی بجائے عریانی کی بجائے ستر پوشی اور شرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے مشہور اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ علیہ السلام نے یہ جو دعا کی ہے کہ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے پوشیدہ چیزوں کو اور میرے ستر کو تو پوشیدہ رکھ اور میرے خوف کو امن میں تبدیل کر دے. جی. جی. تو یہ ایسی جامع تمام دنیا کے تمام مسائل کے اوپر ایک بہترین جامع دعا ہے کہ انسان سے جو ہے تمام عیوب ہوتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں اس سے جو ہے سرزد ہو جاتی ہیں جانے بجے بغیر بجانے بجے، اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ سب صادر ہوتے ہیں. تو جب انسان کی یہ تمام چیزیں چھپی رہتی ہیں تو انسان در حقیقت صحیح راستے پر چلتا ہے. لیکن جب انسان کے اوپر اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی ہے پھر گویا کہ یہ اس کے اندر برائی کے اندر چلنے میں اس کو مدد مل جاتی ہے. جی. تو مقصد یہ کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے جی کہ یا اللہ میرے عیوب کو تو چھپائے رکھنا، ستر پوشی فرمانا. تو اس سے اس چیز کی اہمیت واضح ہے. اور ستر پوشی کے اندر در حقیقت بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھنا، انسان کے عیوب کو. جی. اور اس سے پہلے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیم دی ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا. دیکھیے کہ یہ جب ستر ہے تو جیسا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کے لیے ستر ہے، اور اسی طرح سے عورت کے لیے جو ستر ہے پورا بدن، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرمایا. جی. حتیٰ کہ مرد بھی، جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ کہتے ہیں کہ مرد مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ عورت عورت کی طرف دیکھ سکتی ہے. دیکھنے سے منع فرمایا یعنی دوسرے کے اس حصے کی طرف، اس حصے کی طرف اپنے بارے میں نہیں. دیکھنے سے منع فرمایا تو یہ وضاحت ہو جائے یہ اس بات کی کہ کوئی دوسرے کے جسم کے اس حصے کو جسے عورت کہا جاتا ہے، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک اور عورت کے تمام جسم، البتہ چہرہ اور ہتھیلیاں یہ اختلافی معاملہ ہے. جی. تو دوسرے کے جسم کا یہ حصہ کوئی نہ دیکھا کرے، اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ممانعت فرمائی ہے اس چیز کی. اور جی تو جب انسان اپنے بدن کی طرف اس طریقے سے دوسرے کے بدن کی طرف جو ہے دیکھنا منع کیا ہے تو اس کے عیوب کی طرف بھی جو ہے اس کو ظاہر کرنا، اس سے بھی اسلام کے اندر منائی کی گئی ہے. حتیٰ کہ آتا ہے کہ ایک شخص جب اپنی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قضائے حاجت کے جانے کے ٹائم اس وقت اپنے جسم کو چھپائے. اس بات کی بھی حدیث کے اندر صراحت آتی ہے. حتیٰ کہ جنات سے اور شیاطین سے چھپنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کا نام لے کر اور دعا پڑھ کر جب بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے تو اپنے ستر میں اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کے درمیان میں اور شیاطین کے آنکھ کے درمیان میں اللہ کا نام پردہ بن جاتا ہے اور آڑ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کا نام کیسے؟
اس وقت اللہ کے نام سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو دعائیں ہیں یہ ہے کہ غفرانک مثال کے طور پر، یعنی قضاء حاجت کے لیے اندر داخل ہوتے وقت یا اگر کسی کھلی جگہ میں ہے تو بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھے. دعا پڑھے. جی، اللہ کا نام جو رکاوٹ بن جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو دعا ثابت ہے جی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ دعا پڑھے تو یوں اس کا جسم کا وہ حصہ جب کھلے گا قضاء حاجت کے دوران تو شیطان کی آنکھ اور اس حصے کے درمیان اس نے یہ جو دعا پڑھی ہے یہ چیز ستر اور رکاوٹ اور پردہ بن جائے گی. ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے محترم مہمان کی زبانی گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. جی شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اپنے جسم کے جو وہ حصے ہیں جنہیں چھپانا شرعاً ضروری ہے. جی ہاں. تو اس بارے میں آپ گفتگو کر رہے تھے. دیکھیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قضاء حاجت کے وقت اپنے جسم کے حصوں کو جو چھپانا ضروری ہے، اور اسی میں ایک صورت یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے پوشیدہ تعلقات ہوتے ہیں جی، اس کو چھپانے کا بھی حدیث کے اندر جو ہے بہت تاکید سے حکم دیا گیا ہے. جی، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے خراب جگہ اس شخص کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ الرجل یفضی الی اہلہ، کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے مجامت کرتا ہے یا ہم بستری کرتا ہے اور اس کے راز سے مطلع ہوتا ہے، اور صبح ہونے کے بعد اس کے راز کو، اس کے بدن کے راز کو، اس کی کیفیت کو یا اس عمل کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. حالانکہ وہ یہ کام جائز ہے اور وہ اس کے جائز تعلق ہے، جائز تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس جائز تعلق کو وہ پوشیدہ دوسرے کے رکھنا ہے. پوشیدہ رکھنا ہے، اور وہ دوسروں کے پاس ذکر کر رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ یہ سب سے زیادہ خراب جگہ اس شخص کی ہے. یا وہاں آخرت میں آخرت کے اندر سب سے برا ٹھکانہ اس کا ہوگا. اس کا ہوگا. کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص کے بارے اور میں؟ یہی چیز اس عورت کے بارے میں بھی ہے جی کہ عورت اگر صبح کو دوسروں کو جا کر بتائے اپنی سہیلیوں کو، حدیث میں دونوں کے بارے میں ہے نا. جی ہاں. تو اس طریقے سے یہ تعلقات کا اظہار جو جائز ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے. جی، تو آپ سوچئے کہ جو غیر جائز تعلقات ہیں اس کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کتنی معیوب اور خراب چیزیں ہیں. جی، تو سطر کے اندر لباس کا سطر اور آنکھوں کا سطر، آنکھیں پوشیدہ کرنا اور اس کو جھکانا، اور ایسی چیزوں کے اوپر نہ پڑنے پائے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. کل یا ایھا النبی قل ازواجک وللمؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن، ایک آیت کے اندر آتا ہے. اب کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ آیت قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جی، تو آنکھوں کے سطر کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. تو آنکھوں کے سطر کے لیے بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ایسی چیزوں پر نہ پڑے، آپ کی بصارت اس جگہ پر نہ پڑے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے اس میں چہرے کا چھپانا یہ بھی جو ہے ضروری ہے، جیسا کہ کہا ہے چہرہ مرد کے لیے یا کس کے یا لیے؟ عورتوں کے لیے. جی، تو وضاحت ہو جائے. جی، عورتوں کے لیے جو سطر کا حکم دیا گیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے پردوں کو اور اپنے گھونگھٹوں کو وہ نیچے جھکا کر رکھیں. تو یہ بھی سطر کے اندر آتا ہے. گندگی کا سطر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہے جی، تو اس سے بھی جو ہے حتیٰ کہ آتا ہے کہ جو چیزیں مکروہ ہیں اور اس کو بتایا جا سکتا ہے لیکن اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. جی، اسلام جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے اندر آپ کو چھینک آ گئی، اور جب آپ نے محسوس کیا تو اپنے چہروں کو تھوڑی طرف جھکا لیا لوگوں سے، تاکہ لوگوں کی طرف جو ہے اس کا اظہار نہ ہوئے، جی، اس کو معلوم نہ ہو. صحیح. اور یا اس کے آثار یا بعض اوقات چھینٹے وغیرہ پڑھنے کا بھی، آج کل تو سائنسی تحقیق کا زمانہ ہے تو جراثیم وغیرہ اڑتے پھرتے ہیں، لگ جاتے ہیں دوسروں کو. اور اشیء بالشیء ان یذکر کے تمام تحت چیزوں کی وجہ سے ادب یہ ہے
کہ اس چیز کو بھی چھپایا جائے کہ سر جھکا لے یا آگے ہاتھ رکھ لے، کوئی ٹیشو پیپر یا رومال وغیرہ. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رأیت من مساوی امتی، میں نے میرے امت کی برائیوں میں سے دیکھا کہ وہ بلغم جو مسجد کے اندر پڑا ہو. جی مسجد کے اندر پڑا ہو تو یہ ایک قسم کی برائی ہے. جی، یعنی کوئی مسجد میں تھوک دے یا ناک صاف کرے، جی ہے نا. تو وہ بھی بہت بری چیز ہے. جی، گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جو گناہ دکھائے گئے وحی کے ذریعے یا معراج کے موقع پر یا کسی بھی طرح یا خواب میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی توجیہ کچھ بھی ممکن ہے، تو ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بہت سے لوگوں کا ایک گناہ یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں کسی نے تھوک پھینک رکھا ہے، جی ہے نا. جی تو گویا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. تو یہ کام بھی ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں ستر ہو، جی. دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو. اب جی اس سطر کے مقابلے میں جو مین چیز جو برائی آتی ہے وہ ہے دوسروں کے راز کو افشا کرنا. دوسروں کے راز کو افشا کرنے سے پہلے اگر انسان اپنے بارے میں سوچے، پہلے اپنی اصلاح ہوگی پھر دوسروں کی طرف بات جائے گی. تو تعلیم کیا ہے؟ دین کی تعلیم. انسان سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے. جی اب کیا کرنا چاہیے اسے، اور اس کا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی کہ انسان سے بغیر جانے بوجھے اگر ایسی ہو جائے تو انسان اس کو نظر انداز کر لے، لیکن وہ غلطی جو انسان سے بعض سرزد ہوتی ہے اور ایک اس کا قریبی ساتھی، دوست، احباب وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے نصیحت کرے، اس کے اوپر تنقید نہ کرے. نصیحت کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سر عام جو ہے اس کے وہ بتلا دیا جائے یا کسی طریقے سے حمز اور لمز سے کام لیا جائے. حمز کہتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اشارے بازی کرتے ہیں یا کہ لان تان کرتے ہیں. تو اشارے بازی اس طریقے سے، جیسا کہ حمز کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھوں کا اور ہاتھوں کا اشارہ، اس کے ذریعے سے کسی کی عیب جوئی تلاش کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں نقالی کر کے، ہاں جی، ہاتھ سے یا پاؤں سے یا آنکھ سے. یعنی اگر کسی کی آنکھ خراب ہے، اب آنکھ سے آدمی کوئی ایسا اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا تماشا بنے. ہاتھ پاؤں خراب ہے، کوئی لنگڑا ہے مثلا، خدا نہ خواستہ، جی تو یوں اس کی نقالی کرنا جی اور کھیل تماشا بنانا، ذلیل و رسوا کرنا. جی تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا، جیسے کہ اہل علم نے یہ ترتیب مقرر کی ہے کہ فرض کیجئے خود انسان سے گناہ ہو گیا، جی اسے چھپانا چاہیے اپنے گناہ کو یا لوگوں میں بیان کرتے پھرنا چاہیے؟ نہیں کل دیکھیے، امتی معافن الا المجاہرین، اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائیے. دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے جی تو انسان توبہ وغیرہ کر لے اور اس سے ندامت اختیار کرے اور آئندہ نہ اس کی طرف جانے کا. جس شخص نے توبہ کر لیا وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر اس کو فخراً اور مباحاتاً سب کے سامنے بیان کرے گا. حدیث کے اندر اس بات میں صراحت آئی کہ تمام میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جا سکتا ہے مگر وہ لوگ جو گناہوں کا اعلانیہ ذکر کر رہے ہیں، الا المجاہرین، یا ہے کہ گناہ سبوں کے سامنے کر رہے ہیں یا گناہ پوشیدہ کر کے اس کا اظہار کر رہے ہیں. صحیح، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. مثلا یہ ہے کہ رات کو انسان نے ایک گناہ کر لیا پوشیدہ طور پر، پھر صبح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا اور وہ کہتا ہے کہ اے فلان اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے یا سر عام سارے دنیا کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ رات کو میں نے ایسا ویسا کیا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوشیدگی اختیار فرما رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے ذکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدہ کر رہے ہیں اور اس کو چھپا رہے ہیں اور اس سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی معافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ شخص خود ذکر کر کے دلیل قائم کر رہا ہے اللہ کے سامنے جی، اور سب کے سامنے ایک تو دلیل قائم کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی پر فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، اور مزید یہ کہ گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. جی، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں جو بھی کر سکتا ہوں مجھے کوئی روکنے والا کہ نہیں. میں نے یہ کیا سو کیا، جی. اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یعنی اللہ کے عذاب کے بارے میں نہ اسے فکر ہے نہ کوئی ڈر ہے، اور مزید یہ کہ وہ یوں دنیا کے سامنے اپنے اس گناہ کو ظاہر کر کے جی
لوگوں کو بھی وہی تعلیم دے رہا ہے کہ لوگ جنہیں یہ بات پتہ چلے گی کہ اس نے تو ایسا ایسا کیا، جو کوئی سنے گا اس کے دل میں بھی شیطان کی طرف سے یہی وسوسہ اور یہی رغبت اور خواہش جاگے گی جی کہ چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو یوں اس طرح گویا کہ ایک برائی کا راستہ وہ کھول رہا ہے اور لوگوں کو اس برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، یوں بتا بتا کر کے میں نے ایسا کیا۔ تو اس شخص کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ زبان کی برائیوں میں سے ہے کہ انسان کے اوپر جو پردہ ہے انسان اس کو اٹھا کر ذکر کرے، تو زبان کی بے انتہا برائیاں ہیں۔ جی تو اس میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ لوگوں کا وہ مذاق اڑاتے پھرے۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو بہت ساری صفتوں کے اندر، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائے۔ تو یہ زبان کی جو ہے برائیوں میں سے ہے کہ انسان پوشیدہ نہ رکھتے ہوئے ظاہر کر دے۔ جی ستر کی ضد جو ہے بہل اسرار کشف ہے، یعنی ظاہر کرنا اور دوسرے کی عیب جوئی تلاش کرنا اور عیب جوئی کرنا اور جو ہے دوسرے کے عیب گنوانا، یہ سب چیزیں تو یہ سب ایسی برائیاں ہیں کہ تکبر، خود پسندی سے اور ریاکاری سے، یہ تمام برائیوں میں سے شہرت طلبی، یہ اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ کو دوسروں پر اچھا سمجھنا، جی اچھا جاننا، اور اسی طریقے سے زبان درازی کرنا۔ یہ جیسے زبان کے جو مصیبتیں ہیں، بد کلامی ہے، دروغ گروئی ہے اور مذاق ہے، جھوٹ ہے اور گناہ پر خوشی کا اظہار ہے اور جھوٹی گواہی ہے، چغل خوری ہے، یہ سب اس زمرے کے اندر آتی ہیں۔ اور تو جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے ایک اپنے شعر کے اندر، اور ایک ان کا ایک حکمت کا ایک بہت بڑا مشہور قول بھی ہے کہ جو شخص مجھے پوشیدہ حالت میں نصیحت کرتا ہے تو در حقیقت وہ مجھ سے نصیحت کرتا ہے اور میری خیر خواہی کا طالب ہے۔ من نصح اخاہ سرا فقد نصحہ، جی کہ جس پوشیدہ نے حالت میں یعنی تنہائی میں، تنہائی میں، اکیلے پوشیدہ میں، میں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے انسان اس کو سمجھائے، جی تو گویا کہ اس نے حقیقت میں احسان خیر کیا۔ خواہی کا کام کیا ہے اور اس دوسروں کو نصیحت کیا ہے۔ وَمَن نَصَحَ أَخَاهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ، کہ جس نے اپنے بھائی کو نصیحت کیا سبوں کے سامنے علانیتاً، تو در حقیقت اس نے نصیحت نہیں کیا بلکہ اس کی فضیحت کیا اور اس کی برائی بیان کیا۔ تو اس صورت میں نصیحت کے اس انداز کو اختیار کرنے کی صورت کے اندر برائی بھی معاشرے میں پنپے گی نہیں بلکہ دب کر رہ جائے گی۔ جی اگر اس موضوع کو پہلے ہم نصوص یعنی قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو پر ہم چلیں تو ایک ایک کر کے، مثلا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جی اس آیت کے بارے میں گفتگو فرمائیے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور مومنین کے اندر برائی عام ہو جی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اور برائی عام ہو، اس کا ستر پوشی سے اس کا کیسے تعلق بنے گا؟ دیکھیے جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ سنت کو زندہ کرو اس کا ذکر کر کے، جی احیوا السنت بذکرہا، سنت کو اور اچھی عادتوں کو ذکر کرو، بڑھاوا دو اس کا ذکر کر کے، جی بیان کر کے، جی، اور برائی کو مارو اس کا ذکر کو ترک کر کے، جی اس کی برائی کو چھوڑ کر کے۔ جی یعنی اس آیت میں مراد یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کو معاشرے میں نہ اچھالا جائے بلکہ پردہ پوشی کی جائے۔ اگر کسی کا کوئی عیب ہمارے علم میں آ گیا تو ہم تنہائی میں پیار، محبت اور خلوص نیت سے اسے سمجھا دیں، نصیحت کر دیں، جیسے کوئی اپنے بچے کو سمجھاتا ہے جی کہ اس کی خیر خواہی مقصود ہے، نہ کہ اس کی ذلت و رسوائی۔ تو دوسرے کا عیب اگر نظر آ گیا، یہ آیت جس واقعہ کے پس منظر میں ہے، تو اس عیب کو اچھالنے کی بجائے پردہ پوشی کی جائے۔ مزید یہ بات یاد رکھی جائے جو اس آیت میں ارشاد ہوئی، اور در حقیقت اگر بیان کیا جائے گا اس کے عیب کو تو یاد رکھو کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ جی
کہ جو دوسروں کے عیوب کو پھیلاتے پھرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ جب برائی معاشرے میں یا کسی فرد سے کوئی چیز سرزد ہو جائے جی اور انسان اسے چھپا دے تو اس کے بارے میں انسان تفکروں میں دوسرے وہ لوگ جن تک یہ خبر نہیں پہنچی وہ مبتلا نہیں ہوتا، بالکل۔ لیکن فی الحال ایک ذکر وقفہ لے لیتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ وقفے سے قبل محترم گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ گیا تو اسے فاش کرنے کی بجائے اور اسے ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے پیار محبت کے ساتھ اس کو نصیحت کر دی جائے، اور یہ کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ جی اس بارے میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آیات و احادیث کی روشنی میں مزید اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صراحتاً ذکر کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسی قوموں کے انجام سے ہم کو ڈرایا ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو اوپر نظر رکھتے ہیں اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے عیوب کو۔ فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگ جو اپنے زبان سے تو مسلمان ہو گئے لیکن ایمان ان کے دل تک سرایت نہیں کر گیا۔ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ولا تعیروہم، اور نہ ان کو عار دلاؤ۔ جی، یعنی یہ حکم کسی غیر مسلم قوم کو نہیں دے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ اس میں مسلمانوں کو ہی دے رہے ہیں جی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ نہ کرو، جی اور ان کو عار نہ دلاؤ۔ ظاہر ہے عار کسی غلطی پر ہوتا ہے۔ جی، عار نہ دلاؤ یعنی کوئی طعنہ نہ دو۔ جی ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی پوشیدہ چیزوں کا پیچھا نہ کرو، یعنی ان کے کسی عیب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، تلاش میں نہ لگے رہو۔ اور دیکھیے کہ ایک بہت بڑا انجام جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جس نے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے پوشیدہ چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کو جو ہے ذکر کریں گے۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو جو ہے اس کی پوشیدہ چیز کو تلاش کیا اور اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فضیحت میں مبتلا کریں گے، اس کو ذلیل خوار کر دیں گے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو۔ جی، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو اور وہ کسی کے لیے سبب نہیں بن رہا ہو، لیکن محض عار دلانے کی بنیاد پر اور لوگوں کی عیب جوئی کرنے کی بنیاد پر اور لوگوں کی جو عیوب کو تلاش کر کے ان کو ذکر کرنے کی بنیاد پر، لعن اور تشنیع کرنے کی بنیاد کے اوپر وہ گھر میں بیٹھا ہے اپنے آپ کو سیف کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی دیواروں کو جو ہے محفوظ نہیں کرے گا اور اس کو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو ذلیل خوار کر دے گا۔ یعنی جو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے جی پھر انہیں بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اللہ اس کے عیوب کی تلاش میں لگ جائے گا۔ جی اور اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مقصد یہ کہ اللہ نے جو ستر پوشی کا معاملہ کر رکھا تھا اس کے ساتھ، اب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب یہ اگرچہ رسوائی کے ڈر سے کہ میں نے لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیا، اب کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اب وہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا اس نے، چھپ کر بند ہو کر گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، لیکن گھر کے اندر چھپا بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، اللہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ اس نے دوسروں کو رسوا کیا تھا۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ جی تو یہ معاملات ہیں، اور ستر پوشی کے متعلق یہ جو احکام اور تعلیمات ہیں، اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔
اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی جی اور اس کو چھپایا جی تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے عیب کے اوپر جو ہے پردہ ڈالے گا جی اور اس کو جو ہے اس کے راز کو جو ہے افشا نہیں کرے گا اور اس کو معافی کر دے گا اور معاف کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے جنت کے اندر جگہ دے گا. اور یہ بہت بڑا جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے صفات حسنہ میں سے کہ کسی کے ستر کو چھپانا. اور آج کل دراصل جو دنیا کے اندر عداوتیں، دشمنیاں، برائیاں، لڑائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ دوسروں کی عیب جوئی کی وجہ سے. جی جب ایک دشمن بھی یہ جان لے گا کہ اس شخص نے میرے عیب کو چھپایا ہے جی اور عداوت کے موقع پر بھی اس کو ظاہر نہیں کیا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فوراً اس کے دل کے اندر اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر دے گا. بہت اچھی بات. یہ بہت نرم گوشہ پیدا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر بھی اس اندر حکم دیا ہے کہ اگر کبھی تم ادفع باللتی ہی احسن کہ اگر کبھی کوئی تم سے مقابلہ کر رہا ہے، دشمنی پر آ رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین طریقہ ہے. آپ دیکھیں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان میں دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ بہترین دوست ہوگا. لیکن اگر کبھی ایک شخص جس سے بغیر جانے بوجھے غلطی ہو جاتی ہے اور آپ سر عام سارے دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو وہ بھی اور دشمنی کے اور بہت سارے مواقع پیدا کرے گا جس سے فساد دنیا کے اندر پھیلے گا، دشمنیاں بڑھے گی اور جو ہے اس سے جو ہے بجائے اس کے کہ اصلاح ہو فساد برپا ہوگا. جی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مدینہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عرصہ دراز اس کیفیت میں گزر گیا، سال ہا سال گزرتے چلے گئے کہ ان کا کوئی عیب کسی کو معلوم نہیں تھا. جی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ ان میں سے کسی نے دوسرے کے کسی عیب کے بارے میں کوئی بات کر دی معاشرے میں جی اور دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی. اور ہوا یہ کہ سال ہا سال سے جن کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، اب ہر دن ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے ان کا عیب بیان کر رہا ہے، ایک ادھر سے چلا آ رہا ہے. جی تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ اب تک جو ان کا کوئی عیب معاشرے میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خود خاموش تھے اور دوسری کی عیب جوئی نہ کرتے. ہاں اب تک یہ دوسروں کی عیب جوئی سے انہوں نے خود کو بچا رکھا تھا، لہذا خود ان کی عزتیں بھی محفوظ تھی اور سلامت تھی اور لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت بنی ہوئی تھی. لیکن جب خود کسی کے بارے میں زبان درازی کی اور اس کے عیب کو ظاہر کر دیا تو خود دوسرے بھی لوگوں نے عزت بھی ہو گئے، دوسرے لوگوں نے ان کی برائیاں جو ہے ذکر کرنی شروع کر دی جس کی وجہ سے تو اس بارے میں اگر دیکھا جائے کہ پھر اگر ہماری نظر میں کسی کا عیب آئے تو ہم اس کی پردہ پوشی کریں تو وہ تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ انسان سے جو غلطی سازی ہوتی ہے سرزد ہو جاتی ہے وہ انسان سے اگر بغیر جانے بوجھے سرزد ہوتی ہے تو جو عیب جوئی کرنے والا اسے خود کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص سے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اس نے جان بوجھ کر اس کے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا ہے. وہ سب پر عیاں ہوتا ہے، اس کے اسباب اور حالات جو ہے سب پر منکشف ہوتے ہیں. تو اب اس صورت کے اندر اس کو تو کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کے سامنے یا اس کے عیب جوئی کی خاطر اس کو جو ہے عیب ذکر کرے یا مذاق اڑائے. لیکن اگر اس شخص سے ایسی غلطیاں بار بار سرزد ہوتی ہیں اور گناہ کے کام سرزد ہوتے ہیں تو اس کا کام یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے، سرعام اس کو جو ہے نشر کیا جائے، اس کو نصیحت کیا جائے. اور نصیحت کا ایک طریقہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سامنے اس کو ذکر نہ کریں بلکہ پوشیدہ طور پر اس کو قریب جا کر اس کو اچھے انداز کے اندر قرآن و حدیث کی باتوں میں. دیکھیے قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کے دل کی تخلیق کی ہے تو دل کے جو حالات ہیں، اس کے امراض ہیں، اس کی صحت ہے اور اس کی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر منکشف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دل کی اصلاح کے لیے ہی اپنے کلام کو اتارا ہے. تو اگر کتنا بھی بڑا شخص ہو لیکن اگر کبھی آپ اپنے کلام میں اس کو سمجھا رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کو قبول نہ کرے. لیکن اگر اللہ کے کلام کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سے اس کا ذکر کیا جائے تو بھلے وہ بادشاہ وقت ہو لیکن وہ اپنا سر اس کے سامنے
جھکا دے گا اور اسے بڑے غور سے سنے گا، چاہے اس پر عمل کرے نہ کرے، لیکن نیک بات کے گھسنے کا ایک ذریعہ ہو جائے قرآن اور حدیث. تو سب سے بہتر چیز نصیحت کے لیے قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو جو ہے ذکر کیا ہے. تو سب سے بہتر چیز نصیحت کے لیے قرآن و حدیث ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے نصیحت کرتے وقت بھی جیسا آپ نے ارشاد فرمایا اور مزید وضاحت ہو جائے کہ پہلا بنیادی اصول یہی ہے کہ تنہائی میں ہو. تنہائی نصیحت ہمیشہ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تنہائی اور خلوت میں بھی جب کسی کو نصیحت کی جائے تو پیار اور محبت اور میٹھے لب و لہجے کے ساتھ، جی. کہ انداز محبت بھرا ہو، نہ یہ کہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، تانے دے رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ ہے اور وہ ہے. ایسا انداز نہ ہو، محبت بھرا میٹھا انداز ہو اور اکیلے میں ہو، اور یہ کہ قرآن و حدیث کے ذریعے نصیحت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف مبعوث کیا اور بھیجا تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرم بات کہنا. جی. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لَيِّنًا. حالانکہ فرعون جیسا اس زمین پر برا انسان کون ہوگا جی. کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلا رکھا تھا، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا زبردستی، بنی اسرائیل کو، بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اللہ کی زمین پر خدا بنا بیٹھا ہوا تھا، کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جی. کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اس برے انسان کی طرف جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو یہ اللہ کی طرف سے ان دونوں کو تاکید کی گئی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لَيِّنًا، نرم بات کہنا. جی. وہاں اس کے پاس جا کر نرمی سے گفتگو کرنا تاکہ اس پر اثر ہو. پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے استفادے کا موقع دیا. جزاکم اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے دین کی درست فہم عطا فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالی پردہ پوشی فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں بھی اسی چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.